السلام علیکم. خیال رمضان سیریز کے ساتھ میں ہوں صبا. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. اور اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی، کچھ ایسے مسئلوں کی، کچھ ایسے معاملات کی جو ہماری زندگیوں کا بہت عام حصہ بن چکے ہیں، جبکہ ان کو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ کہ مذہب میں بھی ان کی ممانعت کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ایک فرد پہ یہ بے انتہا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ انتشار کا شکار رہتا ہے. اچھا، بدگمانی آپ نے ٹائٹل جیسے پڑھا ہوگا. یہ بدگمانی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے ججمنٹ سے، اور ججمنٹ بھی وہ جو کہ نیگیٹو ہو. ہم کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور وہ رائے اکثر منفی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک چین چل پڑتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہوگا، اس نے یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا. حالانکہ ایک سرا پکڑ کے ہم ایک پورا کا پورا جو ہے نا سمجھیں کہ وہ بنائی کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا، ابھی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، چھوٹا سا جو میرے ساتھ ہوا، جو میں نے ایک ایسا ریمائنڈر لیا اور اس سے سیکھا. ایک دن یہ ایسا ہوا کہ میری جو بیٹی ہے اس کی کلاس میٹس ہیں، ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے ان کی ماؤں کا تھا، تو ہم اس پہ کچھ بات کر رہے تھے. تو اس میں ایک بچی کی امی تھی، ان سے میری کبھی بھی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ بات چیت ہوئی تھی. تو بات کرتے کرتے ان کو شاید ہوا کہ میں فون پہ بات کروں، تو انہوں نے اچانک مجھے فون میں لا لیا. وہ پہلی دفعہ میں ان سے بات کر رہی تھی. اب جب آپ کسی کے ساتھ پہلی دفعہ بات کرتے ہیں تو بہت سارا ٹائم انٹروڈکشن میں چلا جاتا ہے کہ اچھا آپ یہ کرتے ہیں، کیا ہے کیا. اچھا، وہ کال آئی ہی تھی اور میں نے بات شروع کی ہی تھی کہ اچانک سے کیا ہوا کہ مجھے نظر آیا کہ ہماری لانڈری میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے. ہماری واشنگ مشین لیک ہو گئی تھی. وہ پانی ایسے ایسے ڈائننگ ایریا سے لے کے اور وہ کارپیٹ تک. اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایک دم سے فون بند کروں تو یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے. میں ان کو کس طرح سے بتاؤں کہ میں اس وقت کس چیز سے گزر رہی ہوں، یا میں ان سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی، جب کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ میں واٹس ایپ پہ میسج کر رہی ہوں اور انہوں نے کال کری. تو وہ جو ہے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں، میں کس طریقے سے ایک دم سے. خیر اتنی دیر میں اور لوگ بھی آ گئے. میں نے جیسے تیسے بس کر کے میں نے وہ کال بند کری. لیکن اس وقت جس چیز سے میں گزر رہی تھی وہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہو سکتی. اور جب کوئی پہلی دفعہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک دم سے سب کچھ نہیں سمجھا سکتے. ابھی تو ہم صرف انٹروڈکشن کے مرحلے سے گزر رہے تھے. تو خیر بہرحال وہ ایک کافی ڈیزاسٹر تھا. وہ پھر سے اس کو روکا گیا اور سمیٹا سماٹی ہوئی، پوچھے لگے، واٹ ایور. لیکن یہ بات جو ہے وہ مجھے یاد رہ گئی کہ اگر وہ جو میرے بارے میں انہوں نے اس وقت ہو سکتا ہے اچھی رائے قائم نہ کی ہو، شاید میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی سوچتی کہ یہ کیسے روڈلی بات کر رہی ہیں، اتنی جلدی جلدی مجھ سے بات کر کے نمٹا رہی ہیں، یا ان کو میں پسند نہیں آئی ہوں، یا یہ جو ہے کافی پراؤڈ ہیں، یا ان کے نخرے ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر اخلاق کی کمی ہے. تو اگر کوئی ججمنٹ کرنا چاہے تو مجھے اس طرح سے بہت بہت ایک لمبی طویل فہرست آ سکتی تھی. لیکن ان کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ میں اس وقت کس چیز سے گزر رہی ہوں، یا میرے جو رویہ ہے اس کے پیچھے کیا کیا کہانی ہے. تو بعد میں خیر میری ان سے ملاقات ہوئی کافی دفعہ، اور میں اس بات کا ذکر نہیں کر سکی ہر دفعہ. میری میں سوچتی تھی، پھر وہ ہو نہیں پاتا تھا. لیکن اس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ جناب اگر آپ کے ساتھ کوئی کسی خاص رویے کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ذاتی چپکلش ہے، یا اختلافات ہیں، یا ان کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نیا آدمی ہے جس کو آپ زیادہ نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں گمان کرنے سے پہلے، کسی کے بھی بارے میں خیر گمان کرنے سے پہلے، لیکن ہاں کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی سرٹین رویہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جب پتہ نہیں ہوتا تبھی ہم گمان کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے کہا ہے کہ گمان اچھا رکھو، ہر ایک کے بارے میں اچھا رکھو. بدگمانی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بدگمانی جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنا خراب اثر ڈالتی ہے کہ ہماری ساری کریٹیوٹی، ساری تخلیقی صلاحیتیں، مثبت سوچنے کے سارے جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، پھر ہمارے اطراف کے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، اور پھر یہ ایک چین چلتی چلی جاتی ہے. تو آج کا ریمائنڈر یہ تھا، اور اس کو آگے بڑھائیے تاکہ اور لوگ بھی سوچ سکیں. اور آپ لوگ بھی سوچئے کہ کبھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ جس نے آپ کی سوچ کا رخ بھی بدلا، اور کبھی کبھی اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو بڑے اچھے سبق دے جاتی ہیں. تو
سوچیے اور سمجھیے اور آگے بڑھائیے تاکہ اور لوگ بھی سوچ سکیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خیال رمضان میں جب تک کے لیے اللہ حافظ.